دنیا بھر میں اب ایئرپورٹس کی اگر ہم بات کر لیں، یہ معاملہ 1987 سے شروع ہوا ہے۔ ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ برٹش ایویشن منسٹری ہوا کرتی تھی جو برطانیہ کے ایئرپورٹ چلایا کرتی تھی۔ تھیچر کا آپ نے ذکر کیا، شی از دا ون جس نے یہ سارا کچھ پرائیویٹائز کر دیا۔ انڈیا میں کیرلا میں پرائیویٹائز ہو گیا ہے، بنگلور میں پرائیویٹائز ہو گیا ہے، حیدرآباد میں پرائیویٹائز ہو گیا ہے۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، آپ کینیڈا میں دیکھ لیں، یہ ایئرپورٹ کی فیسلٹی ساری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ اگر پاکستانی حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو آئی تھنک دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ دیکھیے، آپ کچھ اپنی حالت بھی دیکھ لینا کہ کیا کر سکتے ہیں۔ انڈیا کا آپ نے ذکر کیا، انڈیا کا جو ٹاٹا گروپ ہے وہ تو جیگوار موٹر کمپنی کا بھی مالک ہے، اس کی پتہ نہیں ایکویٹی اور اس کی وہ کتنی وہ بڑی کمپنی ہے، وہ تو موٹر کاریں بنا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں بنا رہے۔ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ نے کچھ اس کو پروٹیکٹ کر، مطلب ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم یہ کر سکیں۔ اگر پاکستانی کمپنیز میں اتنی ہو کہ لاہور، کراچی وغیرہ مینج کریں تو کوئی میرے خیال اس میں کوئی بحث نہیں ہوگی، شاید وہ اچھی سروسز دیں گے۔ پر یہ تو آپ ہر چیز آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ایکسٹرنلی آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ برطانوی کمپنیز باہر دنیا میں کر رہے ہیں، امریکہ سے لے کے چائنا تک وہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا کوئی وہ دینا، آپ کو ایگزامپل کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں، ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ ہم نے ایک ٹریڈ اگریمنٹ اپنے دوست چین کے ساتھ کی ہوئی ہے، جو اب ہمارے انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں جو لوکل جو ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، آپ کی انڈسٹری یہاں پہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جن پہ دھیان دینا چاہیے، ہمیں خود کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سرکار کرے، پرائیویٹائز کرنی ہے کرے، لیکن کسی طریقے، یہ جو لگ ایسے رہا ہے کہ آپ سارے ملک کو آپ نے ٹھیکے پہ وہ دینا شروع کر دیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن آپ سے 3 سال ہو گئے اس حکومت کو۔ سٹیل مل پرائیویٹائز ہونی چاہیے تھی، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو چیئرمین تھے وہ تو بھلے لگ گئے ہیں، گورنر سندھ لگ گئے ہیں، اب وہاں پہ اپنے کمالات دکھائیں گے۔ وہ پرائیویٹائزیشن جو انہوں نے کرنی تھی، کون سی جو نقصان دہ یونٹس ہیں وہ کر سکے ہیں پرائیویٹائز، وہ نہیں کر سکے۔ پی آئی اے کے بارے میں کچھ فیصلہ ہونا تھا، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، پیسہ پی آئی اے میں جا رہا ہے، سٹیل مل میں جا رہا ہے، ریلویز، ہندوستان جو ہے پرائیویٹ سیکٹر بہت وہاں پاورفل ہے، پر انہوں نے ریلویز کو تو پرائیویٹائز نہیں کیا، ایک کونے سے لے کے دوسری طرف۔ ایاز صاحب، ایسا تو نہیں ہے یہ جو مختلف ادارے ہیں ٹھیکے پر دیے جانے کا مقصد یہ کہ فل جو ہے فوکس وہ پیناما کیس کی طرف، وہ تمام واقعی وزراء جو ہیں وہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بیانات دیتے رہے۔ ایاز صاحب، کیا وجہ ہے؟ ہم پی ٹی سی ایل دیکھ لیں، وہ ہم نے پرائیویٹائز کر دیا ہے، اسٹیل مل جو ہے اس کو ہم لیز پہ دینے کی بات کر رہے ہیں، پی آئی اے ہمارا جو ہے، یہ کیا حکومت جو ہے اس کی لائبلٹیز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مجبوری بن جاتی ہے اس کو پرائیویٹائز کرنا، یا پھر وہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے، پرائیویٹائزیشن تھوڑا سا علیحدہ ہے، اور یہ جو نندی پور کے ساتھ ہوا ہے یہ تھوڑا علیحدہ ہے۔ پرائیویٹائزیشن ساری دنیا میں ہوتی رہی ہے۔ ایک دور تھا پریزیڈنٹ ریگن اور مارگریٹ تھیچر کا، جو پرائیویٹائزیشن جو ہے ایک قسم کا مذہب مانا جاتا تھا، اور وہ بالکل اسٹیٹ جو ہے ان سیکٹر سے نکل رہا تھا۔ وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ نندی پور تو اس لیے دیا گیا، ان کو چائنیز کو دے نہیں گیا، ان کو یہ کہا، اگریمنٹ جو کانٹریکٹ ہوئی ہے کہ آپ 10 سال تک اس کو آپ چلائیں گے، اس کو آپ مینج کریں گے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ نندی پور ہم نہیں چلا سکتے، کوڑا کرکٹ ہم نے اکٹھا کرنا ہے لاہور میں تو ایک ٹرکش کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، کوڑا کرکٹ ہم نے اکٹھا کرنا ہے راولپنڈی میں ایک ٹرکش کمپنی سے معاہدہ ہے، کراچی میں آپ نے گاربیج ڈسپوزل اور صفائی کے لیے آپ نے ایک چینی کمپنی سے، وہاں سندھ حکومت نے وہ کر لیا ہے۔ تو اگر یہی چیز ہے، اور ساری کنسٹرکشن پروجیکٹس جو ہیں یہ بڑی بڑی جو سی پیک میں آ رہی ہیں، سارے کے سارے چائنیز فائنانسنگ آ رہی ہے، چائنیز کر رہے ہیں، چائنیز لیبر آ رہی ہے، چائنیز سامان وہاں سے آ رہا ہے۔ اگر یہ کرنا ہے تو پھر سارے ملک کو ٹھیکے پہ دے دیں، پھر درد سر پہ ریاست یہ بات درست نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ریاستی ذمہ داریاں ہیں دنیا بھر میں، اور ان میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے ریاست کا دفاع کرنا، ریاست میں رہنے والوں کو تعلیم دینا، صحت کا سہولیات مہیا کرنا، اور کاروبار کو ریگولیٹ کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے ایک ملک کے اندر کاروباری سرگرمیاں۔ دیکھیے، حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا، وہ 4 کام کرنا، کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا۔ جتنی جلدی حکومت پاکستان
کاروبار سے نکل جائے گی. دیکھیے ہم اگر حکومت پاکستان نندی پور بنانی شروع کرتی ہے 23 ارب سے شروع ہوتی ہے تو 84 ارب پہ پہنچ جاتی ہے. اگر نیلم جیلم بنانا شروع کرتی ہے تو 18 ارب سے شروع ہوتی ہے 500 ارب سے زائد پہنچ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. دیکھیے آپ کا بات جو ہے جزوی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن نندی پور پروجیکٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر نہیں بنا سکتا. تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، وارسک ڈیم پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں بنائے. بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا، سینیٹیشن اور میونسپل سروسز، یہ کوئی کاروبار ہے؟ یہ گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. یہ ریاستی ذمہ داری ہے، میں ایگری کرتا ہوں. یہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. نندی پور آپ نے انویسٹ کیا، نقصان سے کیا، بڑھتا گیا. اچھا جس ریٹ پہ آپ نے اگریمنٹ کی ہے چائنیز کے ساتھ کہ اس کی بجلی کتنی اس پہ آئے گی وہ بھی نہیں پتا. جو اخباری خبریں ہیں ان کے مطابق تمام بجلی سے مہنگی وہ بجلی ہوگی جو اب نندی پور سے آئے گی، اس کو ٹیکس پیئر دے رہا ہے. وہ مطلب یہ کون سا چیز ہے؟ کاروبار جو ہے آپ کا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سٹیل مل جو ہے اگر وہ پرائیویٹائز ہوتی ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، پی ٹی سی ایل ہوتی ہے وہ بالکل اور چیز ہے. پر یہ آپ کی بیسک ریسپانسبلٹیز ہیں، بیسک آپ کی ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ سے ادا نہیں کی اچھا دوسرا جو ہے آج آپ نے ایڈز دیکھے ہوں گے کہ وہ ٹینڈرز مانگ لیے گئے ہیں بین الاقوامی اپنے ایئرپورٹس کو مینج کرنے کے لیے. دیکھیے سوال یہاں پہ یہ ہے ہماری کمپنیز تو ہیں کوئی نہیں جو مینج کر سکیں. اگر پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی اہلیت اور اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایئرپورٹس کو مینج کر لے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب ہوگا یہ آپ دیکھیں گے کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی چینی آ رہا ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کو مینج کر رہا ہے، کوئی اور آئے گا وہ لاہور کو کر رہا ہے، کوئی فلانا کر رہا ہے. تو آپ 20 کروڑ کا ملک ہے، آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بحث یہ ہو رہی ہے. کاروبار میں حکومت کو نہیں پڑنا چاہیے. اس سے کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو ملٹری ایڈ ہے دینا غلط تھا، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ سفارشات ٹرمپ انتظامیہ کو دی جائیں گی تاکہ پاکستان کو تنہا کیا جائے. ایاز صاحب، امریکہ جو ہے دنیا کی بڑی طاقت رہی ہے، بڑے آرڈر چلاتا رہا ہے. دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا. بارہا اتنی قربانیاں دینے کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈو مور کے مطالبات بھی آتے رہے. اس امریکی رپورٹ کی سینسیٹیوٹی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو رپورٹ صرف یہ ہے کہ کئی تھنک ٹینکس نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس کو ایک فیڈ دیا ہے، اس کو اپنی رائے سے کیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی پالیسی جو ہے، کون سی اپروچ سب سے بہتر ہے. ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے دیکھیے ایران کے بارے میں کہا ہے، چین کے بارے میں کہا ہے، روس کے بارے میں کہا ہے مختلف، لیکن پاکستان کے بارے میں کوئی آفیشیل پروناؤنسمنٹ ایسی پاکستان کے بارے میں نہیں آئی. لیکن انہی سے پالیسیز بنتی ہیں، یہی جو رائے آتی ہیں. ایک جو وہاں پرابلم اب واشنگٹن میں ہے کہ وہاں پہ پاکستان کے حمایت میں ماحول نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے سابق یہاں پہ امریکی سفیر رہے تھے کیمرون منٹر، جو کہ پاکستان دوست آدمی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں ایک پاکستان فٹیگ، مطلب پاکستان اکتاہٹ قسم کی ایک وہ جو ہے جذبہ ایک پیدا ہو گیا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ہمارے لوگ بھاگے جائیں اور وہ کشکول لے کے کہیں نہیں ہم پہلے تابعدار تھے ہم پھر تابعدار، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جس چیز پہ فوکس ہوتا ہے وہ ہے دہشت گردی، اور دہشت گردی کے ضمن میں جو پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ یہاں پہ تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ بارڈر پار ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، صحیح یا غلط یہ پاکستان پہ الزام ہے. اور اس رپورٹ میں یہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ڈکلیئر کیا جائے یا نہ کیا جائے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، جس کے پھر بہت سارے آگے سے ریپرکشنز ہوتے ہیں اس کے. یہ جو حافظ سعید وغیرہ پہ پابندی ہوئی یہ کسی خلا میں نہیں ہوئی، یہ اسی ماحول کے پیش نظر یہ ہوئی ہے. آپ یوں کہہ لیجئے پریمپٹیو سٹیپ ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے، ہم کہہ سکیں گے دیکھیں ہم نے یہ کر دیا، بند کر دیا، یہ کر دیا. لیکن پاکستان کو امریکن پریشر سے ہٹ کے یہ بھی بغیر سوچے کہ امریکہ آگے کیا کرے گا، ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. کہ یہ جو ایسی تنظیمیں ہیں جو تاثر دیتی ہیں،
کشمیری جو ہیں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ان کو بھی یہ فکر لاحق ہے کہ اگر اس قسم کی تنظیمیں اور لوگ کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر کاز کے لیے وہ فائدے کی بات نہیں ہے، نقصان ہے، کیونکہ ان لوگوں پہ، ان تنظیموں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے کہ دیکھیے یہ ایسے ایسے ہیں، تو وہ ایک ہینڈل انڈیا کو بھی ملتا ہے۔ انڈیا یو اے کا فیاض صاحب ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس کے اندر میں، چین بھی ہمیشہ بڑا سینسٹیو رہتا ہے انہی تنظیموں کے حوالے سے، اور ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ امریکی حکومت کی، شاید آپ نے بھی کہا یہ امریکی حکومت کی رپورٹ نہیں ہے، نہیں میں نے کہا اس کے دو لکھنے والے ہیں، دو آتھر ہیں، ایک حسین حقانی صاحب ہیں، ایاز صاحب، ایک حسین حقانی صاحب ہیں جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے، اور ایک لیسا کرٹس ہیں جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی سینئر ریسرچ فیلو ہیں۔ ان دونوں نے مل کے یہ رپورٹ لکھی ہے اور باقی کوئی آدھا درجن تھنک ٹینکس نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ دیکھیے دو حقائق امریکہ کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی خود پسند ترین طاقت ہے، اور دوسرے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ امیر ترین جمہوریت ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ ہمارا انحصار رہا ہے ان ممالک کے اوپر جو ہمارا بجٹری خسارہ پورا کریں، جو ہمارا تجارتی خسارہ پورا کریں۔ اب جون کے مہینے میں ہمارا وزیر خزانہ ہر سال کھڑا ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ ہماری آمدن 3 کھرب روپیہ ہوگی اور اخراجات 4 کھرب کے ہیں، تو وہ 1 کھرب روپیہ جو ہے وہ ہمیں کون دے گا؟ وہ امریکہ دے گا، وہ امریکہ کے جو انفلوئنس کے اندر مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک جیسے، IMF جیسے، وہ دیتے ہیں۔ پھر جولائی کے مہینے میں ہمارا جو کامرس منسٹر ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ 20 بلین کی ہوں گی اور جو امپورٹ ہیں وہ 45 بلین کی ہوں گی، تو وہ 25 ارب ڈالر کا خسارہ کس نے پورا کرنا ہے؟ تو یہ ایاز صاحب ایک میوچول ڈیپینڈنسی، وہ جو باہمی انحصار ہے، ہمیں پیسے چاہیے امریکہ سے بہت سارے، اور امریکہ دیکھ رہا ہے دہشت گردی، افغانستان اور پروبیبلی نیوکلیئر تھنگس۔ دیکھیں جو اس وقت 9/11 کے بعد جب سے پرویز مشرف گورنمنٹ نے ایک سٹینس لیا تھا افغانستان پہ، اس کے بعد سے جو ہمیں سالانہ ایک گرانٹ ملتی ہے جو ملٹری ایڈ، جس سے ہم زیادہ ملٹری ایڈ لیتے ہیں، وہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ جب ہم نے اپنے وہ نیوکلیئر رول بیک نہیں کیا تھا اور سائمنگٹن اور پریسلر امینڈمنٹس آئی تھیں، تو تب امریکہ ہمیں سالانہ کوئی گرانٹ نہیں دیتا تھا۔ اس وقت جو امریکہ سب سے بڑی گرانٹ اینیول دیتا ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے، مصر کو دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ شاید پاکستان آتا ہے۔ تو ہمارا انحصار اس پہ اور کولیشن سپورٹ فنڈز پہ تھا۔ اب یہ جو پہلے جو ہم سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے ایئرپورٹس کی اور میونسپل سروسز کی، پرائیویٹ، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ کچھ ہم اپنے پہ کچھ وہ جو ہے جو یہ باہر کی سورسز پہ ڈپینڈنسی ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس سے ہم تھوڑا ہٹیں اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، اور ہم دیکھیں نہ کہ ہمارا بجٹری خسارہ کس نے پورا کرنا ہے، کس نے پورا اب یہ دیکھیں نا، آپ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں قرضے پہ قرضے ہم لیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے لمبا چوڑا ایک وہ آرٹیکل لکھ دیا کہ نہیں جی نہیں، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جتنا وہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہماری اب کیپیسٹی جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان ہوں گے کہ آیا ہم وہ ڈیٹ جو ہے، اتنا قرض جو ہے، ہم سروس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان ساری باتوں سے جدا جو امریکی ایسے لوگ ہیں، اور حسین حقانی کے میں صاف کہنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بغض جو رکھتے ہیں آپ پاکستان سے، پاکستانی اداروں سے، خاص طور پہ فوج سے، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میری سفارت جو گئی تھی وہ فوج کی وجہ سے گئی تھی کیونکہ میں فوج کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، پر وہ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ تنظیمیں ہیں، وہ لیڈرز اور فگرز ہیں جو کہ ایک خاص قسم کی پالیسی کے ساتھ پبلک مائنڈ میں اور باہر کے ملکوں کے ذہنوں میں ایسوسیٹڈ ہیں۔